بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ پیغمبر داؤد علیہ السلام کا ذکر کرنے سے پہلے میں ذکر کروں گا پیغمبر شمویل علیہ السلام کا، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 246 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جب کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہا، پھر ان میں انحراف آ گیا، دین میں بدعت ایجاد کر لی، حتیٰ کہ بعض نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ انبیاء علیہ السلام ان کو روکتے رہے، لیکن یہ شرک سے باز نہ آئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی ان سے چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بھی بنا لیا۔ بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمویل نبی پیدا ہوئے۔ شمویل علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا، اور انہوں نے شمویل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں۔ پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 247 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، ان کی تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ اور نبی نے فرمایا، سنو، اللہ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اور انہوں نے اعتراض اس لیے کیا تھا کہ حضرت طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ پیغمبر نے کہا، یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب انہیں بتلایا گیا کہ یہ تقرری اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے لیے انہوں نے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا تاکہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں فرماتے ہیں۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے
دل جہمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اور اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے سے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنو اسرائیل خوش بھی ہوئے اور اسے طالوت کی بادشاہی کے لیے منجانب اللہ نشانی بھی سمجھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 249 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ لیکن اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہے۔ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان ہے۔ لیکن اس تنبیہ کے باوجود اکثریت نے پانی پی لیا۔ ان کی تعداد میں مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ اسی طرح نہ پینے والوں کی تعداد 313 بتلائی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 250 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 251 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ نے داؤد کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نہ پیغمبر تھے نہ بادشاہ تھے، صرف لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی۔ داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ آپ پر ایک کتاب نازل ہوئی اور کتاب کا نام زبور ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب یہودا بن یعقوب سے جا ملتا ہے۔ آپ بنی اسرائیل پر حکومت کرتے تھے، جیسا کہ سورہ النساء آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، آپ تمام انسانوں میں زیادہ خوبصورت آواز والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو ایک معجزہ بنا لیا، وہ ایسے کہ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اس کو سن کر تسبیح شروع کر دیتے۔
اور جب پرندے یہ آواز سنتے تو ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور وہ بھی تسبیح شروع کر دیتے۔ سورہ سبا آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پہاڑوں، اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمارے بندے کو یاد کرو جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے پہاڑ کو داؤد کے تابع کر دیا جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بھی معجزات سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوہے کا ہنر سکھایا۔ آپ لوہے سے اس طرح کی چیزیں بناتے تھے جس طرح لوگ گارے سے اور مٹی سے بناتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو آپ کے لیے نرم کر دیا تھا، اور آپ لوہے کا لباس بھی بناتے تھے تاکہ جنگ میں دشمن کے وار سے محفوظ رہیں۔ سورہ سبا آیت 10 سے 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری پوری زری بنا، اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تم سب نیک کام کیا کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہیں لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی میں تمہارا بچاؤ ہو سکے۔ کیا اب تم شکر گزار بنو گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت کو مضبوط کیا، آپ کو زبردست معجزات سے مالا مال کیا۔ سورہ سواد آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا، اور اسے حکمت دی تھی، اور بات کا فیصلہ سمجھا دیا تھا۔ آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ آپ نبی بھی تھے، بادشاہ اور قاضی بھی تھے۔ آپ کی حکومت کے متعلق کئی احکامات نازل ہوئے، ان میں سے ایک یہ ہے، آپ نے عبادت اور عدالت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے، اور عبادت کے لیے الگ جگہ بنوا رکھی تھی۔ آپ دن میں فیصلے کرتے تھے اور رات میں عبادت کرتے تھے، اور جب آپ عبادت کرتے تو کسی کو آپ کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک روز یوں ہوا کہ 2 لوگ بغیر اجازت اندر آ گئے۔ دروازہ بند تھا، وہ دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے۔ آپ ڈر گئے کہ کہیں حملہ آور نہ ہو۔ سورہ سواد آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی خبر ملی جب کہ وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں آ گئے؟ جب یہ داؤد کے پاس پہنچے تو آپ ان سے ڈر گئے۔ وہ کہنے لگے، خوف نہ کیجیے، ہم مقدمے کے 2 فریق ہیں، ہم نے ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے اور نا انصافی نہ کیجیے، اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ اور داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ایک دمبی بھی مجھے دے دے، اور مجھ پر سختی برتتا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام نے کہا،
اس کا اپنی دمبی کے ساتھ تیرا ایک دمبی ملا لینے کا سوال واقعی تیرے اوپر ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا۔ آپ کا فیصلہ سنتے ہی دوسرا بول اٹھا، آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا۔ پہلے آپ میری بات تو سنتے۔ اور داؤد علیہ السلام جان گئے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ نے فوراً توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور سجدے میں گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا۔ بس ہم نے بھی اس کا قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے، بڑے اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام اللہ کے فرمان کے مطابق فیصلہ کرنے لگے، اللہ کے ہاں ان کا احترام اور بڑھ گیا، اور آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے اور خوب عبادت کرتے تھے۔ اس وقت تمام انسان سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ لڑائی میں جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو بھاگتے نہیں تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے داؤد، اس انعام کے شکریہ میں نیک عمل کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود ایک درہم بھی سلطنت کے بیت المال سے نہیں لیتے تھے، اپنا اور اپنے اہل کا بوجھ خود اٹھاتے تھے، اور اپنی محنت اور حلال روزی حاصل کر کے اپنے اہل و عیال کو کھلاتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی وفات ہفتے کے دن اچانک ہوئی۔ وہ عبادت میں مصروف تھے اور پرندے اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے کہ اچانک اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کے فرزند سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی، اور یہ تھے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام۔ شکریہ، السلام علیکم۔